بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ حاضر خدمت ہے۔ صفحہ 197 یعنی پیج نمبر 197، ویلاگ نمبر 5، اور آج کا یہ لاسٹ ویلاگ ہے۔ اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ ویلاگ نمبر 5، پیج 197۔ بہرحال اس طرح کے متعدد اجتماع یعنی احتمالات خدشے ہو سکتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صد در حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی، یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی، اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لا یعنی بحث ہے، لا یعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کام ایسا کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ ناظرین، اگلی آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے، لیکن پڑھتے ہیں کہ اگلا سبجیکٹ کیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر وہ متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں رہیں گے۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلا کا ہم حصہ بنائیں گے، اس آیت کو اور ترجمہ کو انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں،
یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔